اب صحابہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں جیسے الاستیعاب ہے، الاصابہ، اس میں عبداللہ ابن ابی کا نام صحابہ میں۔ یہاں پر یہ بات جو ہوئی میرے نزدیک وہ دارالعلوم کا فتویٰ نہیں، وہ جمعیت کا ایک حلقہ ہے، اس کے دباؤ میں یہ فتویٰ صادر ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ چند دنوں قبل سلمان ندوی صاحب کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے جو سوشل میڈیا پر گردش میں ہے۔ انٹرویو دیکھ کر بہت افسوس ہوا اور بار بار انا للہ پڑھا۔ انٹرویو میں سوال کرنے والے شخص صرف ندوی صاحب کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ندوی صاحب نے صرف اس کو اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے بجائے صحابہ کرام کو جو منافق قرار دیا ہے اس سے رجوع کرنے کے بجائے ندوی صاحب اس انٹرویو میں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ندوی صاحب نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بارے میں الاستیعاب اور الاصابہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ آپ پہلے ندوی صاحب کے الفاظ سنیں، پھر انشاءاللہ کتابوں کے جانب رجوع کریں گے۔ اب صحابہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں جیسے الاستیعاب ہے، الاصابہ، اس میں عبداللہ ابن ابی کا نام صحابہ میں۔ اچھا، یہی تو میں کہ پڑھتے نہیں لوگ۔ عبداللہ ابن ابی جو سردار منافقین ہے بالاتفاق، اس کا نام صحابہ میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ نبی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، سفر میں ساتھ جاتا اور مسلمان شمار ہوتا تھا۔ تدفین ہوئی، حضور نے نماز پڑھائی، یہ سب ہوا۔ تو اب جب عبداللہ ابن ابی جیسا انسان صحابہ میں شمار ہے تو ظاہر اس کے ٹولے کے جتنے لوگ تھے سب کا شمار ہے۔ الاستیعاب کی عبارت آپ کے اسکرین پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے فآمن ظاہرہ فاضمر النفاق، کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ظاہری طور پر ایمان لایا اور نفاق کو اپنے دلوں میں چھپائے ہوا تھا، جبکہ ندوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو مومن قرار دیا گیا ہے۔ الاصابہ میں دو عبداللہ ابن ابی کا ذکر ہے اور دونوں میں سے کوئی بھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافق تھا نہیں ہے۔ ایک عبداللہ ابن ابی بن خلف القرشی ہے تو دوسرا عبداللہ ابن ابی بن قیس بن زید ہے۔ اسی الاصابہ میں صحابہ کی تعریف دیکھ لیتے تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ صحابہ کہتے ہیں کس کو، وہ سماعت فرمائیں۔ والاصح ما قیل فی تعریف الصحابی انہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ مسلما ومات علی اسلامہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حیات میں مسلمان ہونے کی حالت میں ملا ہو اور اسلام پر ان کی موت ہو۔ اب بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے وفات پایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا مسلمان ہونے کی حالت میں، وہی صحابہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ کے سلسلے میں۔ دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ کے سلسلے میں سوال کیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ فتویٰ کے اندر کی باتیں اس سے پوچھتے کہ آپ نے یہ باتیں کیوں کہا ہے، جبکہ ہوا یہ کہ فتویٰ میں مذکور چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا گیا اور دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو جمعیت کے ایک حصے کا فتویٰ قرار دیا گیا۔ آپ پہلے سلمان ندوی صاحب کے الفاظ سنیں، پھر انشاءاللہ فتویٰ پر تبصرہ ہوگا۔ سارے حوالے ہماری کتابوں کے اتنے ماشاءاللہ حوالے ہونے کے بعد، اتنے علمی آپ بحث ہونے کے بعد، کس طرح دارالعلوم دیوبند نے آپ کے اوپر فتویٰ دیا؟ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ہے، ان کو بیان نہیں سننا ہے۔ دیکھیے دیوبند صاحب یہی کہتا ہوں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، میں بھی دیکھیے دارالعلوم دیوبند میں ایک طرف وہ بھی دارالعلوم ہے جو مولانا سفیان قاسمی صاحب کی نگرانی میں چل رہا ہے،
اس نے کوئی نہ فتویٰ دیا نہ مخالفت کی، میں وہاں جاتا ہوں، سب سے ملتا ہوں۔ یہاں پر یہ بات جو ہوئی میرے نزدیک وہ دارالعلوم کا فتویٰ نہیں، وہ جمعیت کا ایک حلقہ ہے، اس کے دباؤ میں یہ فتویٰ صادر ہوا۔ فتویٰ میں مذکور ہے لکھنؤ میں ایک شخص ہے جو صحابہ کرام کی مقدس جماعت پر برملا تنقید کرتا ہے، خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عاصی، طاغی، باغی، مجرم، سیاست کا دیوانہ اور ظالم تک کہہ دیا۔ اس کے جواب میں مفتیان کرام دارالافتاء دارالعلوم دیوبند نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ جو شخص صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے بارے میں ایسا غلط نظریہ رکھتا ہو، اس کے انتظام و نگرانی میں چلنے والے مدرسے میں اپنے بچے اور بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجنا جائز نہیں ہے۔ اس میں ان کے عقائد خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ علم دین حاصل کروانے کے لیے ایسے اداروں کا انتخاب کرنا چاہیے جن کے منتظمین اور اساتذہ علم و عمل کے اعتبار سے نیک، متقی، خصوصاً ان کے عقائد و نظریات جمہور اہل سنت والجماعت کے مطابق ہو۔ مسلمانوں کے لیے ایسے شخص کو مقتدا ماننا، اس کو کسی دینی منصب پر فائز کرنا، تقریر سننا، تحریر پڑھنا اور دروس میں شریک ہونا صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ایمان کے لیے سخت خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ مسلمانوں کو ایسے شخص اور اس کے متبعین سے برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب دیوبندی ایک سوال کہ جس کتاب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و عزت کا لحاظ نہ کیا گیا ہو بلکہ ایک قسم کی توہین ٹپکتی ہو، اس کتاب کا پڑھنا اور جس کا عقیدہ اس کے موافق ہو اس کا امام بنانا کیسا ہے؟ کہ جواب میں تحریر فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی کاتب وحی تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، جیسا کہ کتب احادیث سے ظاہر ہے، ان کے شان میں ایسے الفاظ لکھنا نہایت سوء ادبی اور لکھنے والے کے فساد عقیدہ کی دلیل ہے۔ پس ایسی کتاب کا دیکھنا اور اس پر عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے، اور جس کا عقیدہ ایسا ہو وہ لائق امام بنانے کے نہیں ہے، اور اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور اس کو معزول کر دیں۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 18 صفحہ نمبر 452۔ ایسا شخص فسق اعتقادی میں مبتلا ہے اور فقہائے کرام نے فسق اعتقادی اور فسق عملی میں مبتلا شخص کی امامت کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، لہذا مذکورہ شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مسلمانوں کو ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔